Honorable Ministers, Parliamentarians, Ladies and Gentlemen, اور میرے آج کے ہیروز، میرے آج کے سپر سٹارز، السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اتنے سارے ٹاپرز میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. جس ملک میں اتنے سارے ٹاپرز ہوں اس ملک کو کبھی زوال نہیں آ سکتا انشاءاللہ تعالی. اور جس ملک میں اتنے بریلینٹ مائنڈز ہوں، اتنے فیکن مائنڈز ہوں، اتنے محنتی بچے ہوں، جو وسائل کی کمی کے باوجود، وہ ریسورسز کی کمی کے باوجود انہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے، تو میں نہ صرف ان بچوں کو، ان سپر سٹارز کو، ان چیمپئنز کو مبارکباد دیتی ہوں، بلکہ میں ان کے والدین کو مبارکباد دیتی ہوں، ان کے ٹیچرز کو مبارکباد دیتی ہوں، ان کے اسکولز، کالجز، انسٹیٹیوشنز کو مبارکباد دیتی ہوں، ان کی فیملیز کو مبارکباد دیتی ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ادارے کا نام روشن کیا ہے، بلکہ انہوں نے میرا نام روشن کیا ہے، انہوں نے پنجاب کا نام روشن کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ماشاءاللہ کتنے ٹاپرز یہاں بیٹھے ہیں، یہ گرین سیشز پہنی ہوئی ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنی خوشی ہے. اور آپ کو بھی یہ جان کے خوشی ہوگی، یہ چیکس یا یہ انعام آپ کا کالج، آپ کا اسکول آپ کو دے سکتا تھا، لیکن میں رانا سکندر کا اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. میں نے رانا کو کہا کہ چپ کر کے ان کے گھروں پہ یا ان کے اسکولز میں، ان کے کالجز میں یہ انعام نہیں پہنچانے. جب ان کے گھر والے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جب ان کے فیملی سیلیبریٹ کر رہی ہیں، ان کے اسکولز، کالجز سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا حق اسٹیٹ کا ہے، حکومت کا ہے، آپ کی وزیر اعلیٰ کا ہے کہ وہ آپ کی کامیابیوں کو سیلیبریٹ کرے. مجھے بہت فخر ہو رہا ہے یہ بیٹے اور بیٹیاں دیکھ کے، جنہوں نے اتنا اچھا پرفارم کیا. اور بچوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، جو وسائل کی کمی یا جس کے پاس پورے وسائل ہوں، یہ انسان کی چوائس نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. لیکن یہ بات میری دھیان سے سننا، پیسہ کس کے پاس کتنا ہے، وسائل کس کے پاس کتنے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ایجوکیشن از دا بگیسٹ ایکولائزر. جب آپ تعلیم حاصل کر کے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی، اپنے ماں باپ کی زندگی میں جو بہتری لے کر آتے ہیں وہ آپ کو ایکولائز کر دیتی ہے. اس میں کوئی پھر امیر غریب کا فرق مٹ جاتا ہے. تو میرے پاس پنجاب کے اندر 50,000 سکولز ہیں، کروڑوں بچے میرے پاس پڑھتے ہیں. تو اگر میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں اور میں کہوں چلو اسکول چل رہے ہیں، کہیں اچھے سے چل رہے ہیں، کہیں نہیں چل رہے. سرکاری اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے کہ روایتاً کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے، اور بہت بڑا فرق آ گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی ایجوکیشن میں، پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز میں، ان کے کالجز میں، ان کی یونیورسٹیز میں، اور گورنمنٹ سیکٹر کے اسکول میں بہت بڑا ایک ڈسکرمنیشن اور فرق آ گیا. میں نے جس دن اوتھ اٹھایا تھا، میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں یہ فرق مٹا کے رہوں گی. اور اس ایک سال میں، صرف ایک سال کے اندر، یہ جو آپ کا ایجوکیشن منسٹر ہے رانا سکندر حیات، اس نے جتنی محنت کی ہے، آپ دیکھو ایک سال کے اندر ہونہار اسکالرشپس، 80,000 وہ بچے جن کو شاید اسکالرشپ نہ ملتے، وہ بچے تعلیم سے محروم رہ جاتے. وہ شائننگ سٹارز، برائٹ بچے، بریلینٹ بچے شاید تعلیم سے محروم رہ جاتے کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں.
کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کے پاس سب کچھ بک گیا ہے, باپ جو ہے وہ ان کی فیس دینے کے قابل نہیں ہے. ان بچوں کو جب اسکالرشپس ملیں, ڈیزرونگ بچوں کو اسکالرشپس ملیں, تو اب 80,000 بچے پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسکالرشپس پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اسی طرح مجھے پتہ ہے کہ جیسے جیسے آپ تعلیم کی منازل طے کرتے جاتے ہو, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے. آج کل آپ کو صرف کتاب اور پیپر اور پینسل سے گزارا نہیں ہوتا. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریسرچ کرنی ہے, آپ کو اپنی اسائنمنٹس کرنی ہے, آپ کو گیجٹس کی ضرورت ہے, آپ کو ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے لیپ ٹاپ خریدنا بھی اور اچھا لیپ ٹاپ خریدنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ میں جو بچے 60% سے زیادہ پرفارم کرتے ہیں ان کو لیپ ٹاپس میں ان کے ہاتھ میں بطور تحفہ دوں تاکہ ان کو پھر مشکل پیش نہ آئے. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں انہوں نے وسائل کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے انہوں نے جس طرح ایکڈیمکلی پرفارم کیا ہے, تو میں آپ کو یہ ایک بار پھر کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بطور ماں آپ سب پہ بہت فخر ہے, بہت فخر ہے. شاباش. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو متوسط طبقے سے جن کا تعلق ہے, جن بچوں کا, جن کے ماں باپ محنت کر کے ان کی ضروریات پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کا دن رات اس میں گزر جاتے ہیں, مجھے خوشی ہے کہ ان بچوں کے جو خواب ہیں وہ چھوٹے نہیں ہیں, وہ آسمانوں تک پہنچے ان بچوں کی شکل میں. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جتنا میرے بیٹوں نے پرفارم کیا ہے, پنجاب کے بیٹوں نے پرفارم کیا ہے, اس سے بڑھ کے پنجاب کی بیٹیوں نے پرفارم کیا ہے. ماشاءاللہ. بچوں, مجھے ابھی بتا رہے تھے ایجوکیشن والے کہ ایک مسلمان بچی نے جس نے ٹاپ کیا, اس کا جو استاد تھا وہ مائنورٹیز سے تعلق رکھتا تھا, اور ایک مائنورٹی کا اسٹوڈنٹ جس نے ٹاپ کیا ہے اس کا استاد جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ ہے پاکستان, یہ ہے پنجاب, جو اس ملک کا سٹیزن ہے, جو اس ملک میں رہتا ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی فلسفی سے ہو, کسی بھی کریڈ سے ہو, وہ پاکستانی ہے. اور میرے لیے آپ سب برابر ہیں, سب برابر ہیں, میرے لیے کوئی تفریق نہیں ہے. اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ جہاں سفارش اور میرٹ, سفارش اور دھاندلی کو میں نے بالکل فل سٹاپ لگایا, اور اسی وجہ سے آپ جانتے ہو کہ جب میرٹ کو فروغ ملتا ہے تو آپ جیسے بچے سامنے آتے ہیں. آج پوزیشنز بکتی نہیں ہیں. پنجاب میں آج میرٹ کی پامالی نہیں ہوتی. پنجاب میں آج امتحانی سینٹرز, جو آپ کے ایگزامینیشن سینٹرز ہیں, وہ بکتے نہیں ہیں. آج پنجاب میں اگر کسی نے محنت کی ہے تو وہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, وہ پوزیشن ہولڈر بن گیا ہے. اور یہی میرٹ میں نے اپنی حکومت کا, پنجاب حکومت کا میں نے ہال مارک بنایا ہے. کوئی اپوائنٹمنٹ میرے بچوں, کیونکہ آپ نے بڑے ہو کر آگے بڑھ کر تعلیم حاصل کر کے آپ نے بھی ورک فورس میں آنا ہے. تو ہوتا کیا تھا پہلے کہ کوئی محنت کر کے آگے آ رہا ہے, کوئی دن رات ایک کر کے اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے کے لیے آگے آ رہا ہے, اپنے خواب پورے کرنے کے لیے آگے آنا چاہتا ہے, اور ایک سفارشی جو کسی سیاسی
کا فیوریٹ ہے یا کسی انتظامی بندے کا فیوریٹ ہے وہ آپ کا حق لے جاتا تھا. اب یہ نہیں ہے. اب اگر میں خود ایک ایک پوزیشن کے لیے, یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہیں, چاہے میں نے کوئی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو یا میں نے کوئی ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو یا میں نے کوئی اسسٹنٹ کمشنر اپوائنٹ کرنا ہو, میں نے کوئی جو ڈی پی او اپوائنٹ کرنا ہو, آر پی او اپوائنٹ کرنا ہو, ٹریفک کا آفیسر اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی سیکرٹری اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ اپوائنٹ کرنا ہو, کوئی وائس چانسلر اپوائنٹ کرنا ہو, تو میں پینلز منگواتی ہوں اور میں پینلز کا انٹرویو خود کرتی ہوں. کسی ہسپتال کا ہیڈ اپوائنٹ کرنا ہو تو میرے پاس جو پینل آتا ہے میں ایک ایک کا انٹرویو خود کرتی ہوں. اگر مجھے پینل میں سے کوئی پسند نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو میں وہ پورا پینل واپس بھیجتی ہوں. اور ریسرچ جو سرچ کمیٹیز ہیں ان کو میں نے یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ سب سے بہترین جو لوگ ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے میرے پاس بھیجے. وہ میرے دفتر میں میرے سامنے بیٹھتے ہیں, ایک ایک کا انٹرویو میں خود کرتی ہوں, اس لیے کہ کوئی حقدار جو ہے اپنے حق سے محروم نہ رہ جائے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر آپ نے محنت کی ہے اور اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں. میرے سامنے جب پینل بیٹھتا ہے تو میں 1 سیکنڈ میں بتا سکتی ہوں کہ کون سفارشی اور کون جینوئنلی میرٹ پہ پورا اترتا ہے. اور مجھے جس کی اول تو ڈرتے ہوئے میرے پاس کوئی سفارش کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی بھولے سے سفارش کے لیے آ جائے تو انٹرویو سے پہلے اس کے نام پہ ریڈ کراس لگ جاتا ہے. اور آج تک جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, سینکڑوں ہیں, میں نے کبھی اپنا کوئی من پسند انسان, اپنا کوئی فیوریٹ, کوئی میرے جاننے والے کا فیوریٹ سفارشی میں نے آج تک کبھی کسی عہدے پہ اپوائنٹ نہیں کیا, کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں اور اس کے بعد پنجاب کے عوام کو جواب دے ہوں. اور یہ آپ کا راستہ کلیئر ہو رہا ہے, ورنہ کوئی سیاسی پچھلی حکومت میں یہی ہوتا آیا ہے نا کہ وہ اپنے من پسند. آپ دیکھو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اتنے جو مائنز اور منرلز کا شعبہ ہے, اس میں میرے پاس پنک سالٹ ہے, اس میں میرے پاس پلیسر گولڈ ہے جو ہمارے دریاؤں میں بہتا ہے, اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ آئرن اور ہے, اتنے ہماری زرخیز مٹی ہے, میرے پاس اتنے مائنز اینڈ منرلز کے ریزروز ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پچھلے 4 سال کی حکومت میں کیا ہوا, یہ میرا دوست ہے اس کو ٹھیکہ دے دو, یہ میرا جاننے والا ہے, کسی ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر کا رشتہ دار ہے, اس کو ٹھیکہ دے دو. وہ سارے ٹھیکے میں نے کینسل کر دیے. میرے ملک کا اگر کوئی منرل یا میرے ملک کا کوئی جو بھی خزانہ ہے, اگر وہ میری مٹی سے نکلتا ہے تو وہ میرے ملک کے اوپر اس کو میرے ملک کو بینیفٹ ملنا چاہیے, میرے عوام کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے. اور آپ لوگوں نے پڑھ لکھ کر کل کو جابز کرنی ہے, کل کو آپ نے اپنے کاروبار کرنے ہیں, آگے بڑھنا ہے, تو اگر میں آج میرٹ کا راستہ نہیں کھولوں گی تو آپ سب کے لیے رکاوٹ آئے گی. آپ کے اوپر کوئی فوقیت لے جائے گا, کوئی سفارشی آ جائے گا. اس لیے آج میں میرٹ کی بنیاد رکھ کے جا رہی ہوں, کل کے آپ کو مشکل نہ آئے کبھی کوئی.